السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میرے چینل لوک کہانی پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے پتھر کی عورت، قسط نمبر 1۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام مسکان تھا، لیکن میرے اپنوں نے مجھ سے میری مسکراہٹ ہی نہیں بلکہ میرے آنسو بھی چھین لیے۔ کیا آپ جانتے ہیں جب ایک انسان رونا چھوڑ دیتا ہے تو وہ زندہ تو رہتا ہے مگر اندر سے پتھر بن جاتا ہے۔ میرے والد سلیم صاحب، جنہیں صرف دولت اور حسن سے پیار تھا، باہر کے ملک میں بسنے والے اس شخص کے لیے ہم محض ایک بوجھ تھے۔ میرے بڑے بہن بھائی تو ان کے نقش قدم پر چلے، لیکن میں اپنی ماں کا دکھ دیکھ کر خاموش نہ رہ سکی۔ ایک دن میرے باپ نے نشے کی حالت میں میری ماں پر ہاتھ اٹھانا چاہا تو میں ڈھال بن کر آگے آ گئی اور میں نے کہا، خبردار میری ماں کو ہاتھ مت لگانا۔ بس اسی دن سے اپنی باپ کی نظر میں کھٹک گئی۔ وہ تو ویسے بھی مجھ سے اور میری ماں سے جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ اگر ماں طلاق لے لیتی تو ماں کی جائیداد ان کو مل جاتی۔ باپ نے ایک گھناؤنا جال بنا کر مجھے شہر بھیجنے کے بہانے اپنے دوست کے حوالے کر دیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ میں مر تو سکتی ہوں مگر ہار نہیں مانوں گی۔ باپ کے دوست نے جیسے ہی میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، میں نے اسے دھکا دیا اور زمین پر پڑا ہوا پتھر اٹھا کر اس کے سر میں مارا اور وہاں سے اپنی پوری قوت لگا کر بھاگ گئی۔ بھاگتے بھاگتے میں جنگل سے باہر پکی سڑک پر آ گئی۔ وہاں سامنے ہی گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی کے باہر ایک آدمی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ میں بے دہانی میں اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ میرے بال میرے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے ڈر کر اس شخص سے دور ہوئی۔ وہ شخص حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ شخص بولا، کیا یہاں واقعی چڑیلیں ہوتی ہیں؟ تمہارے پاؤں تو الٹے نہیں ہیں، شاید تم سیدھے پیروں والی چڑیل ہو۔ دور رہو، مجھ سے دور رہو، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ مجھے اس شخص کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں فوراً آگے کی طرف بھاگی اور اس کی گاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ تبھی میرے والد کا دوست وہاں آیا اور اس شخص سے پوچھنے لگا کہ تم نے یہاں سے کسی لڑکی کو بھاگتے دیکھا ہے؟ جس پر وہ شخص سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک لڑکی کو دوسری طرف بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، جس پر میرے باپ کا دوست دوسری طرف چلا گیا۔ تو وہ آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، تم مجھے بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں ڈری ہوئی تھی، لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ میں شخص کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی، اس بات سے انجان کی یہ مدد لینا کتنا مہنگا پڑے گا۔ میں شخص کے ساتھ گھر پہنچی تو میرا باپ اور اس کا دوست وہاں پہلے سے موجود تھے۔ ان دونوں نے مل کر مجھ پر الزام لگایا۔ میرے باپ کے دوست نے اپنی چوٹ دکھائی اور کہا کہ یہ مجھے مار کر اس شخص کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے میرا یہ حال کر دیا، جس پر سب نے یقین کر لیا۔ میں نے رو رو کر سب کو یقین دلانے کی کوشش کی، سچ بتانے لگی، لیکن کسی نے میرا یقین نہیں کیا، حتیٰ کہ میری سگی ماں نے بھی نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی کہ تو بھی اپنے باپ جیسی ہی نکلی، اس سے تو بہتر تھا میں تجھے چھوڑ دیتی۔ ماں کے ان الفاظ نے میرے اندر کچھ توڑ دیا تھا۔ جس ماں کے لیے میں لڑی، اسی نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ رونے سے کچھ نہیں ملتا۔ مسکان، آج کے بعد یہ آنسو کبھی نہیں بہیں گے۔ میں خود کو اتنا مضبوط بناؤں گی کہ کوئی مجھے توڑ نہ سکے۔ تو یہ تھی ناظرین مسکان سلیم کی کہانی۔ اگر آپ اس کی باقی کہانی جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔